مودی کی گودی میڈیا فیک فیکٹری ایک مرتبہ پھر فعال، پھر پاکستانی حملوں کی جھوٹی رپورٹنگ۔ بھارتی میڈیا نے پھر مقبوضہ جموں کشمیر میں حملوں کی جھوٹی خبریں چلانا شروع کر دی۔ امرتسر فیروز پور ایئر بیس پر حملوں کی جھوٹی خبریں چلانا شروع کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر سمیت بھارت میں کہیں بھی حملہ نہیں کیا۔ بھارت جھوٹے ڈرامے کرتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جب پاکستان جواب دے گا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ، کہا پاکستان سویلینز کو نشانہ بنانے پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی فوج ہے، جہاں سے گولی آ رہی ہے اسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے۔ کہا پورے پاکستان سے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کر کے ان کے منہ پر ماریں گے۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ رافیل کی ریڈیو چیٹ سامنے آ گئی۔ ریڈیو چیٹ میں رافیل گرنے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھارتی فضائیہ کی ہزیمت کا ثبوت دے دیا۔ بتایا کہ کس طرح پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو دھول چٹائی۔ 3 رافیل سمیت بھارت کے 5 طیارے مار کر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر کو بتایا بھارتی حملوں میں بے گناہ شہری، خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ سعودی وزیر عادل الجبیر کا پاکستانی شہریوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ اور عالمی اداروں کا پاکستان پر اعتماد، بھارت نے ایک اور ناکامی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1 ارب کی دوسری قسط منظور کر لی۔ اعلامیہ جاری، آئی ایم ایف قسط کی منظوری پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ امریکہ نے بھارت کی طرفداری سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہہ دیا دونوں ملکوں کے بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا ہم ان ملکوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ امید ہے معاملہ جوہری جنگ کی جانب نہیں جائے گا۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے مسلح تصادم بند کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی، پی ایس ایل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سیزن 10 کے باقی 8 مقابلے دبئی میں نہیں ہوں گے، پی سی بی کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر میچز کے التوا کا فیصلہ کیا۔ اسٹیک ہولڈرز نے مشترکہ فیصلے میں اتفاق کیا، موجودہ حالات کرکٹ کے لیے موضوع نہیں۔ پاک فوج جنگی محاذ پر ہے، دشمن کی جارحیت سے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز متفق ہیں یہ وقت کرکٹ کھیلنے یا انٹرٹینمنٹ کا نہیں، نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 ڈرون وہاڑی، 1 پاک پتن اور 4 کو اکاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چھوٹے ڈرونز کو ٹریک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ ہیروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ٹی آر ٹی سے گفتگو، کہا بھارت نے پاکستان میں 6 مختلف مقامات پر حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔ بھارت نے حملہ بغیر کسی قابل اعتبار ثبوت کے کیا۔ کوئی ثبوت ہیں تو بھارت کسی غیر جانبدار ملک کو پیش کرے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستان آنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈرون بھیج رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آرمی چیف کو اختیار دیا ہے، جس قدر فورس استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، سرحدوں اور عوام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔
LOC پر درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے. بھارتی فوجیوں نے سفید جھنڈے ایسے ہی نہیں لہرا دیے. مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے کا بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب. گودی میڈیا نے اپنی ہی سرکاری موک ڈرل کو پاکستان کا حملہ قرار دیا. AR نیوز نے ثبوت کے ساتھ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا. بھارتی میڈیا نے افسانے گھڑنے میں ہالی ووڈ کو بھی مات دے دی. کہا پاکستان کے 4 F-16 طیارے گرا دیے. کراچی، اسلام آباد اور پشاور پر حملے کر دیے. 2 بندرگاہوں کو تباہ کر دیا. حقیقت بالکل برعکس. کراچی پورٹ پر معمول کے مطابق کام چلتا رہا. رات گئے تک مختلف شہروں میں چہل پہل اور رونقیں عروج پر رہیں. لوگ خوابوں کے ساتھ ڈھابوں پر چائے کی چسکی لیتے رہے. بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلانے کا اعتراف کر لیا. بھارتی چینل آج تک نے جھوٹی خبروں پر معافی مانگ لی. اینکر نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ ادھوری خبریں چلائی گئی. ایسی خبریں چلانے پر ہم معافی چاہتے ہیں. بھارتی چینل نے گزشتہ رات ڈرامہ رچایا، اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنایا. پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کیا تو معافی مانگی. بھارت نے ڈرونز ہماری تنصیبات کو ٹریس کرنے کے لیے بھیجے، اس لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا، محفوظ حد پر گرا دیا. پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہے. خواجہ آصف نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت 3 دن سے جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. بھارت نے کشیدگی بڑھا دی، جواب ضرور دیا جائے گا. اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. JUI کا آج یوم دفاع وطن منانے کا فیصلہ. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا. علماء کرام پاکستانی موقف کو واضح کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فون پر بات ہوئی. ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا پہلگام واقعے کے پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی تحقیقات کرانے کی تجویز کو قابل قدر سمجھتے ہیں. بطور ذمہ دار ملک ہم ان لوگوں کے بجائے جو آگ پر تیل ڈال رہے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہو اور مذاکرات کے راستے کھلیں. پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے جس کا ذمہ دار بھارت ہے. ہم ملک کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات. نیٹلی بیکر کو کشیدگی صورتحال سے آگاہ کیا. بھارت کی ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ دی. محسن نقوی نے کہا بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان نے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا. پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے. سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. کہتے ہیں بھارت کو جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں. اس بار دشمن کا غرور خاک میں ملا دیں گے. بھارتی سائبر دہشت گردی کے خلاف پاکستانی ہیکرز کی بھرپور جوابی کارروائی. پاکستانی ہیکرز گروپ کا آپریشن سالار شروع. بھارت کی 4 بڑی ویب سائٹس ہیک کر لی گئی. بھارت کی 4 اہم ویب سائٹس کو ہیک کر کے ڈیٹا حاصل کیا گیا. پاکستانی ہیکرز نے کہا کوئی خود مختاری کو چیلنج کرے گا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. سوشل میڈیا پر آپریشن سالار ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا. غیر ریاستی عناصر 2 ایٹمی ملکوں کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں. بات چیت نہ ہونے سے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں. تاریخ گواہ تنازعات مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہوتے. سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کہتے ہیں ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی ناقابل قبول ہے. انٹیلیجنس ڈیٹا سامنے لایا جائے. اسکائی نیوز اپنی ٹیم لے کر آئے اور ان مقامات کا دورہ کرے جہاں بھارت نے حملے کیے. تحقیقات کریں وہاں کون سے دہشت گرد تھے. کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا. کوئی منی ٹریل، کوئی فون کال، کچھ تو شواہد ہوں گے. ہمارے پاس سمجھوتا ایکسپریس حملے کے شواہد ہیں. اور پاک بھارت کشیدگی کے باعث IPL 1 ہفتے کے لیے ملتوی. BCCI کی تصدیق. فیصلہ دھرم شالہ میں پنجاب اور دہلی کے میچ کے بعد کیا گیا.
IPL में प्लेऑफ और फाइनल समेत 16 मैचेस बाकी थे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से भारत से फौरी इंखला के मुतालबात, BCCI शदीद दबाव। प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारहियत की जद में आ गया। सच छुपाने के लिए मोदी हुकूमत ने एक्स को 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का कह दिया। जिन अकाउंट्स को बंद करने का कहा उनमें बैनुल अक़वामी मीडिया, मुख्तलिफ इदारों के अकाउंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स भी शामिल हैं। केपीटी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट बहाल कर दिया गया। तर्जुमान केपीटी का कहना है भारत की जानिब से ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैक किया गया था। पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी है। भारत का दुनिया भर में मजाक बन गया। सोशल मीडिया पर चीनी सार्फिन ने पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारा गिराने पर गाना बना दिया। वीडियो में भारतीयों का मजाक बनाते हुए कहा, हमने जहाज खरीदे और वो गिरा दिए गए, अब दोबारा खरीदने जाएंगे तो वो हमें बेचेंगे भी नहीं। चीनी सहाफी ने भी वीडियो शेयर की। हालिया हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में कमी। 20 किलो आटे का थैला 11 रुपए 51 पैसे सस्ता, टमाटर 4.5 रुपए फी किलो सस्ता, लहसुन की कीमत में 20 रुपए कमी। दाल, मसूर, मूंग, घी, चावल भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। चाय की पत्ती, ताजा दूध, दही समेत 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। चिकन समेत 9 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की परोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस वक्त बानी की सिक्योरिटी जरूरी है। मोदी जैसे शख्स से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइन करार दिया। कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तकलीफ है। फिनलैंड में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और फिनलैंड इंटरनेशनल के दरमियान वोकेशनल ट्रेनिंग पर इश्तराक अहम संगीन है। गजा पर हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 106 फलस्तीनी शहीद, 350 जख्मी। बैतुल्लाहिया में मकान पर बमबारी में बच्चे और खवातीन शहीद हुए। सिहानी फौज ने अल-शाती कैंप के तरफ भी बम बरसात किए। खान यूनिस, बीरुल बला, नसीरात कैंप और शुजाइया में घरों, स्कूल और पनागाहों को निशाना बनाया गया। जनूबी गजा में अल-क़साम ब्रिगेड और इसराइली फौज में झड़पें। अल-क़साम ब्रिगेड के हमले में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी भी हुए। पावर प्ले का स्कोर 0-6 डाउन। ओपनर राफेल डक पर आउट। 10 ओवर में मैच मंसूख। भारत की जग खसाई पर ऑलराउंडर आमिर जमाल की कमेंट्री। कहा, पाकिस्तानी शाहीनों का गलबा वाज़ेह दिख रहा है, हर मैच फिक्स नहीं होता। आमिर ने कायदे आज़म का तारीखी जुमला, पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, भी शेयर किया। और पाकिस्तानी क्रिकेटर भी भारतीयों की ट्रोलिंग करने लगे। इब्रार अहमद ने साथी खिलाड़ियों को फैंटास्टिक टी पिलाई। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। टी पार्टी में बाबर आजम, सरफराज अहमद, फखर जमान और मोहम्मद हारिस शरीफ। इब्रार ने वीडियो मिली नगमे के साथ शेयर की।